أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى على من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا يعلى ووكيع قال حدثنا عمر بن زفر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية. انفرد بإخراجه البخاري ورواه عند تفسير هذه الآية عن أبي نعيم عن عمر بن زفر به ورواه المجاهد المجيد من حديث عمر بن زفر به وعندهما زيادة في آخر الحديث فكان ذلك الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم وقال له في أنباطنه تذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وحزن فأتاه جبرائيل عليه السلام وقال يا محمد وما نتنزل إلا بأمر ربك. اب ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا بھی آپ زیادہ کیوں نہیں آتے ہمارے پاس، یعنی آتے تو ہو لیکن کبھی کبھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم زیادہ آؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے کلام کا اور اللہ کے وحی کا اشتیاق ہوتا تھا، اور جبریل علیہ السلام جو ہے وہ وحی لے کر ہی نازل ہوتے تھے. اور اسی طرح ایک اور روایت مبارک میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے تمہارا انتظار ہوتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وانا اشوق الیک، مجھے تو آپ کی زیارت کا اور زیادہ شوق ہوتا ہے، لیکن ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے. تمام ملائکہ جو ہیں ان کا ایک مقام اور ایک کام مقرر ہے. وما منا الا له مقام معلوم. ایک چیز کے لیے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ حرکت نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر وہ آسمانوں سے نازل نہیں ہو سکتے. وما نتنزل الا بأمر ربک، ہم تو رب کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے. جب اللہ حکم دیتا ہے تو سب ہی تو حاضر ہوتے ہیں. اس حدیث مبارک میں حضور پاک نے جب فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے. ابن ابی حاتم نے یہی روایت نقل کی، لیکن وہاں تھوڑا سا زیادتی ہے کہ فَكَانَ ذَلِكَ الْجَوَابُ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتار کے گویا حضور کے اس سوال کا جواب عطا فرمایا کہ جبریل کیوں جلدی نہیں آتے. فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں احتبس جبرائیل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبریل کئی دن نہ آئے تو حضور پاک کو بہت غم ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب جبریل حاضر ہوئے
تو انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا غم مبارک ٹھیک ہے لیکن ہم اللہ کے حکم کے بغیر اتر نہیں سکتے. جبرائیل ہو یا میکائیل جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اتر سکتے. وقال مجاہد لبث جبرائیل عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ليلة ويقولون أقل فلما جاءوا قال يا جبرائيل قد درست علي تردا ويشكون كل ظن فنزلت. اب اس روایت میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لبث جبرائیل علیہ السلام کچھ راتیں جو ہیں متاخر ہوئے. بعض روایات میں ہے کہ 12 راتیں نہ آئے اور بعض میں ہے اس سے زیادہ. تو جب جبریل علیہ السلام آئے تو حضور نے فرمایا کہ جبریل تو نے بہت تاخیر کر دی اور دشمنوں کو باتیں کرنے کا موقع ملا کہ جب جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں تو دشمن نے کہا اچھا اب وہ نہیں آتا ہے فرشتہ. اور ابھی لہب جو ہے ان کی بیوی جو دشمن تھی وہ نعوذ باللہ بڑی غلط باتیں کہتی. تو فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك قال وهذا آياتك التي في الطه وكذلك قال وهكذا وقتادة وسدي وغير واحد انها نزلت في اهتباء جبرائيل. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے سورۃ الضحیٰ میں بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ ما ودعك ربك وما قلى. میرے محبوب اللہ نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا نہ آپ سے کوئی دشمنی اور ناراضگی ہے لیکن ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں. جب چاہتے ہیں تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں. وقال الحق من الباري كما قال أبطأ جبرائيل النزول على النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. 40 دن تک جبریل جب نہ آئے ثم نزل پھر آئے. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلت حتى اشتقت إليك. جب جبریل علیہ السلام آئے تو حضور نے فرمایا کہ جبریل تم نے بہت دیر کر دی مجھے تمہاری آنے کا بہت اشتیاق تھا. فقال له جبرائيل عليه السلام بل أنا كنت إليك أشوق ولكني مأمور. فهو النبي قل وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. رواه ابن حاتم رحمه الله وغريب. جب جبریل علیہ السلام آئے تو حضور نے فرمایا جبریل تم نے بہت تاخیر کر دی مجھے تمہارے آنے کا بہت اشتیاق تھا. تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے زیادہ اشتیاق ہے کہ میں بار بار آ کے زیارت کروں حضور محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہم تو معمور ہیں اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی حرکت نہیں کر سکتے. فرشتوں کی تو صفت ہی اللہ نے یہ بیان فرمائی بعض مکرمون. وہ بڑے عزت والے بندے ہیں اللہ کی عباد ہیں. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو اللہ حکم عطا فرماتے ہیں. وہ اپنے منشے سے نہیں اتر سکتے. وقال ابن ابي آدم حدثنا ابن سنان قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا بشر بن مجاهد قال ابصرت الرسل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه جبريل عليه السلام فقال له ما حبسك يا جبرائيل. فقال جبريل كيف تأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم ولا تنقون براجمكم ولا تأخذون شواربكم ولا تصطاقون. اور اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل کو تاخیر ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل آئے تو آپ نے فرمایا ما حبسک یا جبرائیل. کیا وجہ ہے تمہیں دیر ہوئی کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا حضور ہم کیسے آئیں کہ آپ کی امت کا یہ عالم ہے کہ وہ ناخن نہیں کاٹتے ہیں اور استنجے میں اچھی طرح صفائی نہیں کرتے ہیں اور مونچھیں نہیں کٹواتے ہیں منہ صاف نہیں کرتے ہیں. تو اللہ کے فرشتے جو ہیں روائے کراہے کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیں یہ سنن الانبیاء والمرسلین میں سے ہے کہ ناخنوں کا کاٹنا، مونچھوں کا کاٹنا
مسواک کا استعمال کرنا، استنجا پانی کے ساتھ اچھی طرح کرنا، یہ سنت انبیاء والمرسلین ہے، کیونکہ انبیاء بھی پاک ہوتے ہیں اور ان کو اپنے جماعت بھی پاک محبوب ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو روائے کریہہ سے نفرت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی روائے کریہہ سے نفرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ حکم ہے اور سنت ہے، کم از کم آدمی ہفتے میں ایک بار ان پہ عمل کرے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وقت قال الطبراني حدثنا ابو عامر النحوي قال حدثنا محمد ابراهيم السوري قال حدثنا سليمان بن سليمان الدمشقي قال حدثنا اسماعيل بن اياس قال اخبرني سعد بن مسلم بن ابي بن كعب وابي كعب مولى ابن عباس عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقطع عليه فذكر له ذلك۔ اس روایت میں بھی آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو آنے میں دیر ہو گئی تو جبریل علیہ السلام نے یہ بات کی وَكَيْفَ أَنْتُمْ لَا تَسْتَنُّونَ وَلَا تَقْلِمُونَ أَظْفَارَكُمْ وَلَا تَكُسُّونَ شَوَارِبَكُمْ، کہ جب تم لوگ جو ہو صحیح طہارت حاصل نہیں کرتے، اپنے ناخنوں کو کاٹا نہیں کرتے، اپنی مونچھوں کو کاٹا نہیں کرتے، صحیح معنی میں استنجا نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے، تو ہم کیسے آئیں؟ اللہ کے فرشتے تو وہاں آتے ہیں جہاں پاکی ہی پاکی ہو، طہارت ہی طہارت ہو۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا کی چیزوں میں کیا چیزیں پسند ہیں، فرمایا حبب الیہ بثلاث، مجھے 3 چیزیں محبوب بنا دی گئی ہیں، الطیب والمرأۃ الصالحہ۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ خوشبو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند ہے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضور کے زمانے میں خوشبو زیادہ تر جو ہے نا، جس کو آپ مشک کہتے ہیں، عربی میں تو مسک کہتے ہیں اور اردو میں اسی کو مشک کہتے ہیں، یہ استعمال ہوتی تھی۔ اسی طرح عنبر کی خوشبو جو ہے یہ استعمال ہوتی تھی، اسی طرح مرد جو ہے گلاب یہ خوشبو استعمال ہوتی تھی، اور اسی طرح عطر عود جو ہے العود الہندی یہ بھی استعمال ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند ہے، تو لہذا اسی لیے سنت بھی یہ ہے کہ جب آدمی مدینہ منورہ میں جائے تو سب سے پہلے جا کے اپنی جگہ پہ غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور پھر مسجد نبوی میں آ جائے، تاکہ عین سنت کے مطابق آدمی آئے۔ وقال الإمام أحمد حدثنا السيار قال حدثنا جابر بن سليمان قال حدثنا المغيرة بن أبي بن مالك بن دينار قال حدثني شيخ من أهل المدينة عن أم سلمة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لنا المجلس فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط۔ اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ مجھے آقا نے فرمایا کہ مجلس جو ہے، جو بیٹھنے کی جگہ اس کو صاف کر دیں، اچھا کر دیں، کیونکہ آج اللہ کا ایک ایسا فرشتہ اتر رہا ہے جو پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا ہے، تو اللہ کے فرشتے بھی اسی جگہ پہ آتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب آدمی حمام میں جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی میاں بیوی ملتے ہیں تو کپڑا ہٹانے کے بعد اللہ کے فرشتے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی اللہ معاف کرے گناہوں میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، ورنہ تو کرامن کاتبین تو ہر وقت موجود ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں اپنے فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچایا کرو، کیونکہ جب تم گندے کام کرو گے تو فرشتوں کو تکلیف پہنچے گی، جب تم اعمال افعال سیئہ کرو گے تو ان کو تکلیف پہنچے گی، اب جب تمہارے اعمال صالحہ ہوں گے تو فرشتوں کو خوشی ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قولہ تبارک و تعالی وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اسی کے لیے ہے، کیا مانا؟ دنیا بھی اسی کے لیے، آخرت بھی اسی کے لیے،
دنیا و آخرت کے درمیان میں جو عالم ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی جب سب اللہ کا ہے تو ہم اللہ کے حکم کے بغیر کیسے اتر سکتے ہیں؟ یہ دنیا بھی اس کی، یہ آخرت بھی اس کی، اور تمام آسمانوں اور زمینوں کا بھی وہ مالک ہے، تمام ملکوتات کا بھی وہ مالک ہے، تو اس کے حکم کے بغیر ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، المراد ما بین ایدینا امر دنیا، یعنی جو کچھ سامنے ہے ہمارے دنیا، وما خلفنا یعنی امر الآخرہ، وما بین ذالک اور جو اس کے درمیان ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ما بین النفختین، کیونکہ دو سور پھونکے جائیں گے، ایک سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا جب ساری دنیا دوبارہ کھڑی ہو جائے گی، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ نے فرمایا اللہ حکم دیں گے فرشتے کو، وہ سور پھونکے گا، سارا آسمان اور زمین میں جو مخلوق ہے سب ختم، پھر 40 سال کا وقفہ ہوگا، بعض روایات میں 40 دن کا وقفہ آتا ہے، پھر حکم ہوگا دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو نفخہ اول جو ہے وہ صعق ہوگا اور نفخہ ثانی جو ہے وہ بعث ہوگا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ جب پھونکیں گے فاذا هم قیام ینظرون، پھر ساری اللہ کی مخلوق جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، تو سب کچھ اللہ کے علم میں۔ هذا قول ابي دار مكرم الجار السعيد الجار وقتال روايات ما استطيع ربي وكيل ما بين ايدينا، بعض علماء نے فرمایا کہ ما بین ایدینا وما خلفنا، ما بین ایدینا مانا ما یستقبل من امر الآخرت، جو ہمارے آگے ہے، آخرت آگے ہے، جو ہم چھوڑ گئے وہ دنیا ہے، وما خلفنا اي ما مضى من الدنيا وما بين ذلك ما بين الدنيا والآخرة، ويروى نحويا بعض صعيد الجبال والضحاك وقتادة وقال ابن جريج والصوري والصار ابن جرير رحمه الله أعلم، وقوله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا، اور نہیں رب تیرا بھولنے والا، اللہ بھولنے سے پاک ہے، اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا یذل ربی ولا ینسا، یہ نہیں کہ میرے مدنی جبریل نے کہا کہ میں دیر ہو گئی آنے میں کہ اللہ آپ کو بھول گئے، نہیں، اللہ بھولنے سے پاک ہے، لیکن ہر چیز میں اس کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر صفت نقصان سے پاک ہے، جیسے فرمایا والضحی واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، وقال يا محمد بن مسعود المشري قال حدثنا محمد بن صالح بن جماهير قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عاصم بن رجاء بن نبي رضي الله تعالى يرفعه معنی یعنی حدیث مرفوعا حضور سے بیان کرے، قال ما الله في كتابه فهو حلال وما حرمه فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية، فقل لا يعبد بالله لم يكن لينسى شيئا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو حلال کر دیا وہ حلال ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے ذکر نہیں کیا تمہارے لیے رعایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ذکر بھی تھا، یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا اس لیے ذکر نہیں کیا، اللہ تو بھولنے سے پاک ہے، تو جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جن کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ وما كان ربك نسيا، اور نہیں رب تیرا بھولنے والا، رب السماوات والارض وما بينهما، آسمانوں زمینوں کا رب، جو چیزیں ان کے درمیان ہیں، سب کا خالق، سب کا مالک، خالق ذلك ومدبره والحاکم فیہ والمتصرف الذی لا مؤقب لحکمہ، جو خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں،
کائنات کی تدبیر فرمانے والے اور جس کا حکم سارے آسمانوں زمینوں میں ہے، جس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں. فَاعْبُدْهُ وَاسْتَغْفِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. اللہ نے حکم فرمایا میرے مدنی سب اللہ کی ہے، آپ اللہ کی عبادت کریں. فَاعْبُدْهُ بس وَاسْتَبِرْ عَلَىٰ عِبَادَتِهِ، اللہ کی عبادت میں جمے رہیں. لفظ استبر سے منع ہے کہ مشقت ہوگی، لیکن اس مشقت کو تحمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے جم جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں عبادت کریں. وہ تو ایسے شان والا ہے. حل تعلم له سمیع، اس کے دو معنی ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ خدا کی قدرت ہے کہ جتنے کافر پیدا ہوئے، مشرک پیدا ہوئے، لیکن اللہ غیر کا نام نہیں رکھ سکے. کسی بت کا نام اللہ نہیں رکھا گیا آج تک. یعنی بتوں کے بڑے بڑے نام رکھے گئے، ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، حبل، لات، عزا، منات، دیوی، دیوتا، فلانا، کرشن، شنکر، منکر، لیکن اللہ کی بھی نہیں رکھا کہ حل تعلم له سمیع. اور بعض علماء نے فرمایا کہ سمیع مانا مشابہ، کہ لوگوں نے لاکھ خدا بنا ڈالے لیکن کوئی اللہ کی مقابل کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، صرف اللہ کی عبادت کریں. اسی لیے ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یاد رکھو نماز بھی عبادت، رکوع بھی عبادت، سجدہ بھی عبادت، یہ دعا مانگنا بھی عبادت، پکارنا بھی عبادت، نظر نیاز بھی عبادت. یہ اللہ کے سوا کسی غیر کے لیے نہیں. جب اللہ کے سوا غیر کی کرو گے تو بس شرک آ جائے گا. اس لیے فرمایا کہ میرے مدنی اللہ کی عبادت میں جمے رہیں. قال علی ابن ابی طلحہ شبیہ، یعنی کیا اللہ کے کوئی مثل، کوئی شبیہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا شبیہ لہ لا ضد لہ ولا ند لہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ لیس کمثلہ شیء. اللہ بے مثل ہے، اس کی کوئی مثل نہیں. اس لیے فرمایا حل تعلم له سمیع. وكذلك على مجاهد سيف وقتال وغيره. وقال ايها الناس يسأل اسم الرحمن غير اسمه وتعالى اسمه. اور بعض علماء نے فرمایا کہ حل تعلم له سمیع، کہ اللہ کے سوا کسی بت کا نام نہیں رکھا گیا اللہ، یا کسی بت کا نام رکھا گیا ہو رحمان. اللہ نے اپنے ناموں کو بھی محفوظ رکھا ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزئن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ انسان کیسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اٹھیں گے؟ جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ اللہ نے فرمایا کیا اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کو میں نے اس وقت پیدا کیا جب یہ کچھ نہیں تھا؟ تو جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ کیوں قادر ہے؟ جب ہم نے تم کو پیدا کیا تمہارا تو ذکر ہی نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا، نام و نشان. لَنَحْشُرَنَّهُمْ، میرا مدری مجھے تیرے رب کی قسم ہے ہم ان کو اٹھائیں گے اور شیاطین کو بھی اٹھائیں گے. اچھا اس میں دو قول ہیں. بعض علماء نے فرمایا یعنی اللہ ہر کافر کو اور اس کے شیطان کو اکٹھا کھڑا کریں گے.
اور بعض علماء نے فرمایا کہ میدان حشر میں تو سب ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، شیاطین بھی ہوں گے، اسی لیے وہاں تو سب کٹھے ہو جائیں گے۔ ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا۔ اللہ نے فرمایا یہ اعتراض کرنے والے پھر ایسے ہوں گے کہ ہم جہنم کے گرد ان کو وہاں یہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے اور سامنے جہنم۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر ان کے ہر فرقے میں سے جو زیادہ سرکش تھا نا، حکم دیں گے اس کو سب سے اس کو پہلے پکڑو۔ یہ جو بڑے بڑے فرعون بنتے تھے، یہ جو بڑے بڑے طواغیت تھے، نمرود تھے، قارون اور شداد، سب سے پہلے ان کو پکڑو، ان کو ڈالو جہنم۔ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی پھر ہم جانتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے کس کو جلانا ہے، کیوں کافروں کے بھی تو نمبر ہوں گے نا، جو زیادہ ہوگا وہ پہلے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ جو خدا نے سمیر اجر سہولیات و بعد موتی اللہ پاک بتلاتی ہیں کہ دیکھو میرا بندہ یہ تعجب کرتا ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھوں گا۔ فَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اللہ نے فرمایا میرا بندی آپ ان کی کس بات سے تعجب کرتے ہیں؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ بدبخت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں کیسے بنائے گا، دوبارہ کیسے اٹھائے گا۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔ اللہ نے فرمایا کیا انسان اس بات کو نہیں دیکھتا، غور نہیں کرتا، جانتا نہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک قطرہ پانی سے پیدا کیا، جب بندہ بنا دیا تو اب اللہ کے سامنے جھگڑتا ہے، اب اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک کافر بدبخت قبرستان سے بوسیدہ ہڈی لے کے آیا، حضور پاک کی خدمت میں آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ قبرستان کی مردے کی ہڈی ہے، یہ دیکھیں۔ اور پھر اس کو ایسے مسئلہ تو مٹی بن گئی، پھونک ہماری تو اڑ گئی، کہنے لگا حضور یہ دوبارہ اٹھیں گے؟ حضور ہاں نام اللہ انہیں کو اٹھائے گا دوبارہ۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ۔ اب ہمارے سامنے مثالیں بناتا ہے کہ یہ مٹی ہے، یہ ہے، کیسے اٹھے گی؟ یہ بھول گیا کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ فرمایا نسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس ہڈیوں کو کیسے زندہ کریں گے جبکہ وہ بالکل پوسیدہ ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأها اول مرۃ وهو بكل خلق علیم۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں کہ وہی رب زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا ہے۔ جو پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور وہ اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے، اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ کیا اس کو یاد ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا تو نام بھی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں بنایا، اب دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ یستدل تعالیٰ بالبداہت، ایک اعادہ جو پہلے بنانے پہ قادر ہے وہ اعادہ پہ بھی قادر ہے۔ انہ قد خلق الانسان من شیء افلا یعید وقد صار شیئا، جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو تمہیں پیدا کر لیا، اب تو تم چلو کچھ ہو تو صحیح نا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھے، لم یکن شیئا
تو کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ فَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ہے جس نے پہلے خلق پیدا کی، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ وفي يقول تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا کذبنی، مجھ کو جھٹلایا، میری تکذیب کی، حالانکہ تم کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ تم خدا کی تکذیب کرو۔ وآذاني ابن آدم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُؤْذِينِي، اور آدم کے بیٹے تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، تمہیں زیبا نہیں تھا کہ تم مجھے تکلیف دیتے۔ اما تکلیف وہی آیا فقل یدری کما بدانی، جھٹلانے کا کیا معنی کہ تم کہتے ہو کہ دوبارہ مجھے کیسا پیدا کریں گے؟ تو یہ میری تکلیف ہے نا، جو پہلے پیدا کر سکتا ہے پھر بھی کر سکتا ہے۔ وَلَيْسَ بِالْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ آخَرِهِ وَأَمَّا إِيَّايَ فَقُلْتُ إِنَّ لِي وَلَدًا، اور مجھے تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، وہ ایذا کیا ہے کہ میرے لیے بیٹے بناتا ہے۔ کبھی حضرت عزیر کے بارے میں کہتا ہے قالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، اور نصرانی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ سے بیٹے ہیں نعوذ۔ اچھا ہمارے لوگ جو ہے نا انہوں نے سب کا ستیہ ناش کر دیا، انہوں نے کہا پاگل ہیں یہودی بھی نصرانی بھی بیٹے بنا، انہوں نے کہا حضور محمد مصطفیٰ خود خدا ہے، کس سے خبر ہے؟ کیا بیٹے بناتے پھر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب نبی جو ہے نا وہ خود خدا ہے، عرش جو آج مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا، عرش پہ خدا تھا مدینے میں مصطفیٰ تھا۔ انہوں نے کہا جی احد اور احمد میں ایک میم کا ہی فرق ہے نا، میم نکال لو تو وہ ایک ہی ہے۔ تو ہماری قوم نے ایسی ترقی کی یہود نصارہ بھی پیچھے رہ گئے، چھوڑو جی کیا بیٹے بنا رہے، خود خدا بناؤ جان چھوڑاؤ، قصہ ہی ختم کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ سے دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، بس بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جب تک رب راضی نہ ہو نا جی کچھ بھی، راضی ہو تو بلال جنت کا سردار بن جاتا ہے، اور ناراض ہو تو ابو جہل اور ابی لہب جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، دعا کیا کرو وہ رحمت کے فیصلے فرما دے۔ اسی پر میں اما عزا ہو مجھے تکلیف پہنچائی وہ کیا ہے؟ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا، میرے لیے بیٹا بنایا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، حالانکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ نہ جینا کیا تھا کسی کو جینا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اللہ نے قسم کھائی کہ میرے مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے، یعنی مجھے اپنی قسم ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اقسم الرب تبارک و تعالی بنفسہ الکریمۃ لا بد ان یحشرهم جميعا والشیاطین والذی كانوا یعبدون من دون اللہ، اللہ نے فرمایا ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں گے، کھڑا کریں گے، اور جن جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی اکٹھا کھڑا کریں گے، پھر آؤ سامنے کھڑے ہو کے میں زندہ ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، بعض مفسرین کہتے ہیں جثیا کا معنی جہنم کے ارد گرد بیٹھیں گے، کیا معنی؟ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، بیٹھ جائیں۔ اب دیکھیں نا آدمی پر مصیبت ہو غم ہو تو کھڑا نہیں ہو سکتا، بعض علماء نے فرمایا گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، کھڑے کھڑے جو گریں گے تو گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، جثین کا معنی۔ اب فرماتے ہیں حول جہنم جثین، یعنی ابن عباس نے یعنی قعودن، وقوله تعالی وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها جثیا قیاما، باتیں فرمایا کھڑے ہوں گے، وروا انفرا رسول من شیعۃ من كل امة شیعہ مانا فرقہ، شیعہ مانا جماعت، قال مجد ایہم اشد علی الرحمن، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، عتیا مانا سرکش، جو سب سے زیادہ سرکش ہوگا اس کو پہلے ہم پکڑیں گے۔
قال الصوري الأكبر البصر قال يغسل ولا غطاء فقامت الداتا جميعا ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما سب اول آخر سب پابند ہوں گے، لیکن پھر ان میں جس کا جتنا جرم بڑا ہوگا وہ پہلے، اس کے بعد دوسرا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال قتادہ من اہل كل ذي قاتل صاحب الشرط، یعنی ہر امت کا، ہر فرقے کا جو سردار ہوں گے سب سے پہلے ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے. وقضا قال جو غیر واضح ثواب کوئی طرح حتى اذا استاركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. جب سارے جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر وہ جہنم میں جو اتباع ہوں گے کہیں گے مولا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ رؤوسا تھے، یہ سردار تھے، یہ گمراہ کرنے والے تھے، ان کو تو دگنا عذاب سے مہربانی کر. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ثم هؤلاء في الخبر هذا الخبر والمراد أنه تعالى أعلم بمن ينصركم من بعد إصابنا على جهنم وضفيا بمن ينصركم تضيف العذاب كما قال في الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جہنم میں جلنے کے لیے، جہنم کے عذاب کو بھگتنے کے لیے سب سے زیادہ حقدار پہلے کون ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم سب کو عذاب دیں گے اور جہنم کا دگنا عذاب ہوگا. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرمائے. واللہ اعلم. طواف کی جگہ بڑا ہونے کی مجھے نہیں پتا، طواف کی جگہ بڑا ہونے کی کیا لکھا ہے آپ نے، جب سمجھ ہی نہ آئے. کہتا جی کہ ہمارے گائے میں گائے کو انجیکشن کے ذریعے حاملہ کیا جاتا ہے. بہرحال میرے خیال میں کیونکہ احکام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، جانوروں کے لیے نہیں ہوتے. جانوروں کو تو کبھی زنا کی سزا نہیں ملے گی، نہ ان پہ حدود مقدمات عائد ہوں گے. اس کے لیے اگر کوئی جانور کو ضرورت ہے ایسی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے منت مانگی تھی کہ میرا کام ہو گیا، 3 کام کرو. آپ منت پوری کرو، جو منت مانی ہے پوری کرو، اس کا وفا کرنا ضروری ہے. اگر منت اللہ کے لیے ہے، اگر غیر کے لیے ہے بالکل چھوڑ دو. میری بیوی ایام حیض میں ہے تو حیض کی حالت میں عورت مسجد الحرام میں آ سکتی ہے نہیں آ سکتی؟ بھائی تمہارے ملک کی مسجد میں نہیں جا سکتی تو اللہ کی مسجد میں آ سکتی ہے. کوئی عقل بھی تو اللہ نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ جب ایام حیض آ گئے تو مسجد میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ جب نماز پڑھتا ہوں تو میری ریا خارج ہوتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتی، صرف نماز میں ہوتی ہے. تو پھر تو شیطانی حملہ ہے، توبہ کرو اور آخری صورتیں پڑھ کے علاج کرو. اور اگر روئی کی بیماری ہے، ہوا رکتی ہی نہیں، تو پھر ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو. کیا مانا؟ ابھی آپ نے جو مغرب کے لیے وضو کیا عشاء تک کافی ہے، اسی وضو سے نماز پڑھو، نفل پڑھو، طواف کرو. پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہے پھر عشاء کے لیے دوبارہ وضو کرو. کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے ولیمہ کرنا ہو
وہ کتنی تاخیر کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. ویسے حکم تو یہی ہے کہ شادی کے بعد جب عورت کی رخصتی ہو جائے اپنے خاوند کے گھر میں آ جائے اس کے بعد ولیمہ کرے. یہ جو پہلے کرتے ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. سنت جو ہے ولیمہ وہ بعد میں ہے. بعد میں چاہے 1 دن بعد کریں 2 دن بعد کریں 10 دن بعد کریں مہینہ بعد کریں جب اللہ توفیق دے بس اور ولیمہ کر دیں. مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے بعد کوئی نفل نہ پڑھو، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھو. باقی ائمہ کے نزدیک کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر اذان اور تکبیر کے درمیان میں سنت پڑھا کرو، وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت بہت کم ہے کہ ملائکہ جا رہے ہیں ملائکہ آ رہے ہیں، اس لیے اذان کے بعد فوراً نماز پڑھیں اور نماز کے بعد نفل پڑھا جائے. دعا جو ہے سیدھی اللہ سے مانگیں. کہتے ہیں جی کہ نعت رسول مقبول سے میرا بھائی دنیا میں کوئی عالم حضور کی نعت سے انکار نہیں کرتا. ہم مسلمان کو نعت پڑھنا بھی جائز، حضور کی نعت سننا بھی جائز، لیکن نعت کے لیے شرط ہے کہ پڑھنے والا بھی تو پھر حسان ہونا. آپ حسان کی مثال تو دے دیتے، حسان پڑھتے تھے، تم حسان بنو پھر پڑھو نعت. اور دوسرا نعت میں یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی اس میں آلات جو ہے نا بجانے والے، یہ طبلہ سرنگی فلاں بکواسات یہ نہیں ہونے چاہیے. تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ حضور کی نعت کو فلمی دھنوں کے طرز پہ نہ بنایا جائے. چوتھی شرط اس میں یہ ہے کہ نعت کے اندر کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو شریعت کے خلاف. صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے مدنی سرکار جب جنگ سے واپس آئے تو حضور کے گھر میں بچیاں خوشی میں گیت گا رہی تھی حضور کے استقبال کے لیے. حضور پاک آئے تو ان کو منع نہیں فرمایا، لیکن اس میں ایک لڑکی نے کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارا نبی تو وہ شان والا ہے کہ کل کی خبریں بھی جانتا ہے. تو پھر میں بس روک دو، کل کی خبریں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ نے فرمایا باقی جو بات کہہ رہی تھی وہ کہتی رہو لیکن یہ نہ کہو. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ نعت میں شرکیہ لفظ نہ ہوں، نعت میں بدعات نہ ہوں، نعت میں بجانے والے آلات نہ ہوں، اور نعت کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو. اور نعت پڑھنے والا کم از کم داڑھی رکھ کے نعت پڑھا کرے، یہ نہیں کہ پان کھا کے نعت پڑھا کرے. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں اپنے چھوٹے بچوں کی تصویریں جو ہیں پرس میں رکھتے ہیں، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. بغیر عذر کے تصویر رکھنا ناجائز. ایک ہے مجبوری ہے، نوٹ ہے، تصویر ہے، کیا کریں. ڈرائیونگ لائسنس ہے، اقامہ ہے، پاسپورٹ ہے، وہ مجبوریاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے عالم کے نظام کو تو ہم نہیں بدل سکتے نا. ہر جگہ تو اسلام کا قانون ہے نہیں، وہ اپنے ملک میں نہ آنے دے پھر کیا کریں گے آپ. اسی طرح پھر یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ ایک فوٹو دوسرے پر لگا دیں گے، اس کا فوٹو اس پہ لگا دیں گے، عورت کو مرد بنا دیں گے، مرد کو عورت بنا دیں گے، ماشاءاللہ ماں کو بیوی بنا کے ویزے پہ لے آئیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے بہرحال جو مجبوری ہے وہ مجبوری ہے، اس کے علاوہ تصویریں نہ رکھا کریں، بالکل حرام ہے. اذا كان صلاة الجنازة فات عليك التكبيرة الأولى فإذا سلم الإمام فليقل الله أكبر كمل تكبيرات الأربع ثم يسلم. بھائی نوافل کی فضیلت بہت بڑی آتی ہے، کتابوں میں پڑھا کرو. اگر عورت نے عمرہ کیا ہے تو بال کتنے کٹوائے؟ عورت اپنے بال پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو بالوں کی پور کے برابر بال کاٹ دے. یہ نہیں کہ یوں پکڑ کے کاٹ دیا یا یوں پکڑ کے کاٹ دیا، کیونکہ جب انہوں نے عمرہ کرنا ہو نا جی پھر بڑی بچت کرتی ہیں. اور بیوٹی پارلر میں سارے کٹوانے پڑے تو وہاں کوئی فکر نہیں.
میرے والد صاحب عمرے پہ آئے، انہوں نے عمرہ کیا، اس طرح پھروا دیا، اچھا ہو گیا۔ پھر مدینے شریف گئے، واپسی پہ کینچی پھروائی۔ کس پہ کینچی پھروائی؟ جب پہلے اس طرح پھروایا تو کینچی کس پہ پھروائی؟ منع ہے کہ دم پڑ گئی، ان کو دوبارہ بھی اس طرح پھروانا چاہیے تھا، بال ہوں یا نہ۔ جب بال کٹے ہی نہیں تو کینچی کس پہ پھیر رہے ہو؟ ہوا میں پھیر رہے ہو۔ اگر نماز جنازہ میں 2 تکبیریں نکل جائیں کوئی حرج نہیں، جب آپ امام السلام علیکم کر لیں تو جلدی سے اللہ اکبر السلام علیکم، بس اپنی تکبیریں پوری کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ عورتیں نکلی انگوٹھیاں اچھا نکلی نہیں نقلی انگوٹھیاں پہن سکتی ہیں، بالکل جناب پہن سکتی ہیں، عورتیں ہی نقلی ہیں، اصلی ہیں کہاں؟ اصلی عورتیں تو وہ تھیں جو اللہ والی فوت ہو گئی، اب تو نقلی، اب 2 نمبر مال ہے، شوہر بھی 2 نمبر، بیوی بھی 2 نمبر۔ اس سے غیرت نہیں آتی، اسے غصہ نہیں آتا۔ دونوں معزز شریف لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی۔ باقی عورت جناب انگوٹھیاں پہنے، جو پہنے سب جائز ہے۔ عورتیں اپنے بال رنگ کروا سکتی ہیں، بالکل کروا سکتی ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن کالا نہ ہو۔ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو گالیاں دیتے دیتے ماں کہہ دیا، تو اگر اس کی یعنی ایک تو ہے کہ زبان سے لفظ نکل گیا، کوئی ارادہ نہیں تھا تحریم کا، اس نے حقیقتاً ماں نہیں سمجھا، یا ایک آدمی کہتے انت علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر اسی طرح حرام ہو جیسے ماں حرام ہے، تو دونوں میں تو فرق ہے نا۔ تو اگر تو ایسے نکل گیا توبہ کرے، اللہ معاف کرے، اور اگر اس طرح کا ہے تو پھر کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ کہتے جی ایک شخص نے بیوی سے ناراض ہو کر بیوی کے سامنے قسم اٹھائی کہ میں تمہارے اوپر دوسری شادی ضرور کروں گا۔ اب کیا کرے بیچارہ؟ اب بیوی سے ڈرتا ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ورنہ شادی کر لے، قسم پوری کرے، اس میں کون سا مشکل مسئلہ ہے؟ بھائی اگر ہمت ہے، دیکھو کل اخبار میں تھا 90 سال کے بوڑھے نے 20 سال کی لڑکی سے شادی کی۔ پیسوں کی بات ہے نا، دولت ہو تو لوگ 90 سال والے کو بھی دے دیتے ہیں، نہ ہو تو ہم 5 سال سے کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی بھی نہیں دیتا ہے نا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کتنے لوگوں نے آ کے کہا ہے اسلام کی بات ہے، تو شرم کیا ہے؟ اسلام میں تو حلال میں تو کوئی شرم نہیں، شرم حرام میں ہوتا ہے، شرم گناہ میں ہوتا ہے، شرم زنا میں ہوتا ہے، شرم بے حیائی میں ہوتا ہے، حلال میں کیا شرم ہے؟ عورتیں حضور کو آ کے خود کہتی تھی یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، قبول فرمائیں۔ حضور چپ کر گئے، قرآن میں ہے امرأۃ وہبت نفسہا للنبی، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، سکت ہے رسول اللہ، حضور چپ کر گئے۔ اس نے پھر کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، حضور خاموش، کوئی جواب۔ یہ حیا تھا نا میرے مدنی کا کہ اب اس عورت بیچاری کا ایک اتنا جذبہ ہے، اس کو کیا جواب دوں، اور میں شادی کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو حضور جب خاموش ہوئے تو ایک صحابی کھڑے ہو گیا، اس نے کہا زوجنی یا رسول اللہ، اس نے کہا حضور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میری شادی کر دیں حضور۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہاری شادی کر دیتے ہیں، لیکن تمہارے پاس کوئی چیز ہے حق المہر دینے میں؟ اس نے کہا رسول یہ ایک چادر ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ ایک چادر اگر بیوی کو دے دو گے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا حضور اور تو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا فَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، جاؤ تم تلاش تو کرو، چاہے کوئی تھوڑی بڑی معمولی سی چیز، کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ ہمارے لوہے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مانا یہ تھا کہ کوئی ضرور چھوٹی سی چیز لے آؤ۔ نے کہا یا رسول اللہ کچھ ڈھونڈوں تو تب جب گھر میں ہو کچھ، اس
کے بعد حضور خاموش ہو گئے. اس کے بعد حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو یہ بتاؤ حل معک سور من القرآن، کیا تمہیں قرآن کی کوئی صورت یاد ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں صورت قضا و قضا و قضا و قضا، مجھے قرآن تو بہت یاد. فرمایا اچھا بیوی کو قرآن پڑھا دینا، تمہارا نکاح کر دے. اللہ اکبر. یہ تو شریعت میں یاد رکھو حلال میں کوئی شرم نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی کہ جو درس میں بیٹھتے ہیں ان کی پشت اگر کعبے کی طرف ہو کوئی حرج نہیں. وہ تو صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرماتے ہیں جب میں معراج میں گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے سے پشت کر کے پڑھا رہے تھے، تو اللہ کا نبی کعبے کو پشت کر سکتا ہے تو اور بھی کر سکتا ہے. ہمارے ہاں ادب پہ بڑا زور ہے، کعبے کی طرف پشت نہیں کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے. حضور کے روضے کا دور سے ادب کریں گے، سلام سلام، داڑھی پہ تازہ السلام. اچھی بات ہے. پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں، کیا کمال ہے ان کا. اور عاشق رسول اللہ سبحان. عاشق دیکھو جب شکل انگریز کی ہے، عاشق رسول کا. اگر عورت مکے پہنچ جائے، میقات سے گزر کے حیض آ گیا، بالکل بیٹھی رہے، نیت کر دی عمرے کی، اپنے ہوٹل میں ٹھہر جائے، جب دن پورے ہو جائیں غسل کر کے عمرہ پورا کرے، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں. عمرہ کرتے ہوئے مجھے کوئی چیز لگی اور خون نکل آیا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ نہیں. اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے واپس آتے ہوئے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد بس میں سوار ہوا اور نیند آ گئی اور نیند میں احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کرے عمرہ کرے. نظر تو عین بیت اللہ پر نہیں غلاف پر ہے. غلاف پہ ہو یا غلاف کس پر ہے؟ اگر کوئی بندہ مر گیا اس کے لیے عمرہ کریں، بالکل جائز. لونڈی کے ساتھ آدمی جماع کر سکتا ہے، لیکن لونڈی بھی تو ہونا. یہ لونڈی تھوڑی ہوتی ہے جو 1000 ریال مہینے تنخواہ پہ لے آؤ. لونڈی وہ ہوتی ہے جب کافروں سے جہاد ہو، جہاد میں اللہ فتح دے، مال غنیمت ہوگا اور ان کی عورتیں جو ہیں بحیثیت مملوکہ کے تقسیم ہوں گی. یہ تھوڑا ہے کہ جا کے 1000 ریال 2000 پہ خرید کے لے آؤ، جیسے آج کل ظالم لوگ ہیں برما کے اور بنگلہ کے غریب عورتوں کو آ کے بیچتے ہیں. اللہ ان پہ لعنت کرے، اللہ پاک بچائے، مسلمانوں کی عزت اور عصمتوں کی حفاظت فرمائے. بچیاں 8-8 سال کی بچیاں ظالم بیچ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پانچویں گردش میں نماز کھڑی ہو، گردش نہیں طواف ہے، چکر ہے، گردش تو نہیں ہو گئی آپ کو. بہرحال اگر نماز کھڑی ہو جائے نماز پوری کرو، جہاں چھوڑا ہے طواف پورا کرو. حرم شریف میں کتنے امام ہیں آپ ہر نماز سے گنتے رہیں. یہ مسئلہ ہے، میری ڈپٹی ہے، ذمہ داری ہے. کہتے ہیں جی کہ تعویذ بچوں کے گلے میں ڈالیں، بالکل نہ ڈالیں. بچوں کو آیت الکرسی اور آخری سورتیں پڑھ کے دم کر کے بدن پہ پھیر دیں. میرا بیٹا حفظ قرآن کرنے والا ہے، اللہ نصیب کرے، اللہ ہر بچے کو قرآن نصیب کرے، اور جتنے طالب قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے سینوں میں محفوظ فرمائے. جو پڑھ چکے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ ہر مسلمان کے بچے کو صالح بنائے. مجھے غصہ بہت آتا ہے، لا حول پڑھا کرو. غصے کا علاج کیا ہے کہ آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ویسے آپ جو ہے نا کوئی 5 7 8 دن کسی حکیم سے مشورہ کر کے کوئی ٹھنڈا شربت لے لے تاکہ آپ کی جو خلط سودا بڑھ گئی ہے وہ کم ہو جائے. کسی طبیب سے کیونکہ بندے میں اخلاق ہوتی ہے نا، بعض مزاج بلغمی ہوتے ہیں، بعض صفراوی ہوتے ہیں، بعض سوداوی ہوتے ہیں. جب سودا بڑھ جائے نا تو بندہ اسی طرح ہوتا. یا ہو سکتا ہے کہ آپ بلڈ پریشر کے بھی مریض ہوں، ذرا وہ بھی چیک کرا لیں، کیونکہ بلڈ پریشر جب بڑھ جاتا ہے نا پھر آدمی اسی طرح لڑتا ہے ایک ایک سے. کم ہو جائے تو پھر دل ختم ہو جاتا ہے.
یہ ایسی بلا ہے، بڑھ جائے تو مارتا ہے، کم ہو تو مارتا ہے، اعتدال پہ رہے تو ٹھیک رہتا ہے۔ تو آپ یہ دو چیزوں کا علاج بھی کروائیں اور استغفار بھی پڑھیں، لا حول بھی پڑھیں، اعوذ باللہ بھی پڑھیں۔ کہتے جی کہ حضور کے زمانے میں حجر اسود پہ بوسہ دینے میں لڑائی ہوتی تھی، بالکل ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہمارے کپڑے پھٹ جاتے۔ میری عمر 5-6 سال کی تھی، مجھے چاچا چاچی نے پالا، اپنا بیٹا بنایا۔ بیٹا بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہیں دودھ تو نہیں پلایا چاچی نے، اگر دودھ پلایا تو ماں بن گئی، نہیں پلایا تو کوئی بات نہیں۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا واجب نہیں، فرض نہیں، افضل ہے، اللہ نصیب کرے۔ لیکن اگر کسی کے پاس وقت نہیں، آج کل بعض لوگ ٹرانزٹ ویزے پہ آتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہی ایک دن ہے بیچاروں کا، ایک دن عمرہ کیا، مدینے گئے، زیارت کی، سیدھا جدے چلے گئے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اللہ نصیب کرو تو ضرور پڑھیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض مولوی کہتے ہیں کہ خدا جس کو پکڑے تو حضور چھڑائیں گے، اور حضور جس کو پکڑے خدا نہیں چھڑائے گا۔ دعا کرو اللہ کرے ہمیں دونوں نہ پکڑیں۔ یہ ایسے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ مدینے میں نماز پڑھے بہت بڑا ثواب ہے۔ میں نے پرسوں عمرہ کیا، بال نہیں کٹوائے، آج تیسرا دن ہے، تو آپ بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، کیونکہ بال کٹوائے بغیر آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور 3 دن بھی گزر گئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تنتهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقياء یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ہم سب کی بچوں کی، اولادوں کی، گھر والوں کی سب ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہمارے گھروں سے، عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما، اللہم لا تعذبنا بذنوبنا اللہم لا تہلکنا بذنوبنا اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں بنا دے، یا اللہ حضور کی ہر امتی کو دین کا داعی اور دین کا تبلیغ کرنے والا بنا دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا بنا دے، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ بغیر مانگے عطا فرما دے، اور مانگنے کا ادب بھی خود سکھلا دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك